چیف جسٹس پاکستان جناب آصف سعید خان کھوسا اپنی 11 ماہ کی بطور چیف جسٹس مدت پوری ختم ہونے کے بعد اور 65 سال کی عمر کے بعد ایک آدھ دن میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ان کے کریڈٹ پر بہت بڑے بڑے فیصلے ہیں۔ ان کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی نیک نامی شہرت ان کے لیے ہمیشہ دوام کا باعث رہے گی۔ لیکن آخری دنوں میں انہوں نے جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو حکومت کی طرف سے دی گئی ایک روایت کے مطابق، قانون کے مطابق، مروجہ قانون کے مطابق توسیع کے حوالے سے جو انہوں نے کارروائی کی، یہ ان کی نیک نامی کے اوپر ایک داغ ہمیشہ کے لیے ثابت ہوگا، ہمیشہ پڑا رہے گا۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک درخواست کو بے جا طور کے اوپر سپریم کورٹ میں ہی سننے کا فیصلہ کیا اور 3 دن تک پورے ملک میں ایک ہیجان برپا رہا۔ اگر اس کے اوپر کوئی کارروائی کرنی بھی تھی تو اس کو ہائی کورٹ میں بھیجا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ درخواست گزار کی طرف سے درخواست واپس لینے کی بھی درخواست کی گئی، اس کو بھی نہ مانا، بلکہ خود ہی بینچ بنا کے اس میں خود بھی بیٹھ گئے اور 3 دن تک ایک ہیجان برپا رہا پورے ملک میں۔ پوری دنیا کی نظریں اسی کے اوپر تھی۔ بھارت میں اس حوالے سے شادیاں بجائے جا رہے تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی شخصیت کی تضحیق کی جاتی رہی، تذلیل کی جاتی رہی۔ ان کا سپریم کورٹ کے اندر جج بھی اور ان کے جو حامی وکلاء ہیں، اپوزیشن کے حامی وکلاء جو چاہتے تھے کہ آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کی 3 سال کی مدت کالعدم قرار دے دی جائے، وہ بھی وہاں سے مذاق اڑاتے رہے، پھبتیاں کستے رہے۔ عدالت کے اندر بھی ایسا ہی ماحول رہا، تذلیل کا، تضحیق کا۔ تو بہرحال انہوں نے پھر جس طریقے سے یہ نظر آ رہا تھا کہ اس فیصلے کو لے کے، اس معاملے کو لے کے یہ 3 دن میں ہی معاملہ اختتام کو پہنچا دیں گے، حتمی انجام کی طرف اس کو لے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے پھر جس طریقے سے اس کے اوپر رد عمل دونوں طرف سے آیا اور ان کو غدار بھی کہا جانے لگا، را کا ایجنٹ کہا جانے لگا، CIA کا ایجنٹ کہا جانے لگا، تو شاید وہ اپنے اس مقصد کو عملی جامہ نہ پہنا سکے جو ان کے دل میں شاید ہو کہ وہ اس مدت کو کالعدم قرار دے دیں، جیسا کہ ان کے تیور سے نظر آتا تھا۔ تو بہرحال ایک حلقہ جو آصف سعید خان کھوسا کو لعنت ملامت کرتا رہا ہے، مطعون کرتا رہا ہے نواز شریف کے حوالے سے فیصلوں پر، وہ اس موقع کے اوپر میڈیا کے لوگ بھی اور میاں نواز شریف کے حامی بھی وہ اسی طرح جشن منا رہے تھے، اسی طرح خوشی کا اظہار کر رہے تھے جس طریقے سے بھارت میں ہو رہا تھا، بھارت کا میڈیا کر رہا تھا۔ ان کو بھی یہی نظر آتا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف اب گئے کہ تب گئے، کیونکہ 2 دن رہ گئے تھے ان کی ان کی وہ مدت شروع ہونے میں جو توسیع کے بعد شروع ہونی تھی۔ تو بہرحال آصف سعید خان کھوسا اس کے اوپر بھی قائم نہ رہ سکے، شاید جو غدار کی آوازیں اٹھ رہی تھی اس سے متاثر ہو کر انہوں نے پھر 6 ماہ کا عرصہ دے دیا کہ 6 ماہ میں آپ قانون سازی کر لیں، اور اس حوالے سے ابھی تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے۔ تو اپوزیشن کی طرف سے ابھی سے یہ کہا جانے لگا، بلکہ وہ فیصلہ آنے کے بعد سے ہی کہا جانے لگا کہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جائے گا۔ بلیک میلنگ اس کا مطلب کہ کرتی ہوئی اپوزیشن نظر آئی۔ تو یہاں یہ بات بھی کر دیں گے، آصف سعید خان کھوسا جو ایک حلقے کے لیے پہلے متنازع تھے وہ بہت خوش ہو گیا، لیکن اس حلقے کی بھی آرزوئیں بر نہ آئیں تو وہ ایک بار پھر آصف سعید خان کھوسا کے مخالفت میں چلے گئے، پھر ان کے بارے میں وہی باتیں کرنے لگے جیسے پہلے کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف کی نااہلیت کا فیصلہ من گھڑت ہے، انتقامی کارروائی ہے۔ تو بہرحال وہ تو آصف سعید خان کھوسا کے خلاف تھے ہی، لیکن انہوں نے ان لوگوں کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا جس میں میاں نواز شریف کے حامی تھے، جو لوگ آصف سعید خان کھوسا کو ایک دبنگ اور نڈر جج کہہ رہے تھے۔ بہرحال اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہیں وہ دبنگ ہیں، نڈر ہیں، لیکن یہ انہوں نے جو کچھ کیا
آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے اس کے اوپر یہ معاملہ نہ صرف ان کی زندگی بلکہ عدالتی تاریخ میں ایک حصہ بنا رہے گا، اور یہ ان کے لیے نیک نامی کا باعث تو قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو آصف سعید خان خوسا نے کہا تھا 11 ماہ پہلے جب یہ سپریم کورٹ کے جج تعینات ہو گئے، ریفرنس تھا جسٹس ثاقب نثار کے آنر میں، اس میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری رگوں میں بلوچ خون دوڑ رہا ہے، آخری دم تک لڑوں گا۔ تو یہ پتہ نہیں کس کے خلاف لڑنا چاہتے تھے، سسٹم کے خلاف لڑنا چاہتے تھے یا کس کے خلاف لڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کی تان آ کے ٹوٹی ہے حکومت کے ساتھ لڑنے پر۔ عمران خان نے صرف یہی کہا تھا کہ دوہرا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، عدلیہ کے نظام میں دوہرا سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کرب کے ساتھ بات کر رہے تھے، دکھ کے ساتھ بات کر رہے تھے، لیکن اس کو بھی جسٹس آصف سعید خان خوسا نے دوسرے معنوں میں لے لیا اور سخت اس کے اوپر رد عمل انہوں نے ظاہر کیا۔ یہ تک کہا گیا کہ ہمیں آپ تانے نہ دیں، یا آپ نے خود ہی میاں نواز شریف کو باہر بھیجا ہے، ہمیں نہ بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ایسی چیزیں کہنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ تو آخری دم تک لڑوں گا، تو اس سے تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ یہ واقعی آخری دم تک لڑیں گے، لیکن جہاں پہ ان کو لڑنے کی ضرورت تھی وہاں پہ یہ نہیں لڑے ہیں۔ لڑنے کی ان کو ضرورت تھی کہ وکلا نے جو دہشت گردی کی ہے، جو وکلا گردی اس کو کہتے ہیں، شدت پسندی کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے پی آئی سی کے اوپر حملہ کیا ہے، مریضوں کو مارا ہے، 6 مریض مر گئے، اور ان میں ایک وہ 24 سال کی لڑکی بھی شامل ہے جس کا آکسیجن ماسک ایک وکیل نے کھینچ کے ادھر پھینک دیا۔ وہ وہیں پہ بیچاری آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ گئی۔ اس کے بھائی نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے، اس نے کہا تو تھا کہ میں جاری کروں گا، دیکھیں جاری ہوتی ہے یا یہ جاری نہیں ہونے دیتے وکلا ایک بدماش کے طور پر سامنے آ چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے 300-400 وکلا نے آ کے دھاوا بول دیا پی آئی سی کے اوپر جو بھی معاملہ تھا۔ تو اس کا چیف جسٹس پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے تھا، لیکن نہ صرف انہوں نے نوٹس نہیں لیا، جیسا انہوں نے کہا تھا کہ میں نوٹس نہیں لوں گا، انہوں نے نوٹس نہیں لیا، لیکن آرمی چیف کے حوالے سے وہ درخواست وہ از خود نوٹس ہی بن گئی، کیونکہ وکیل جس بندے نے درخواست دی تھی اس نے واپس لینے کی کوشش کی، لیکن ان کو دھتکار دیا گیا، اس کو کہا نہیں اب تم واپس نہیں لے سکتے، وہ از خود نوٹس ہی بن گیا۔ تو پی آئی سی کے حملے پر جسٹس آصف سعید خان خوسا نے ایک روایتی سی سرسری سا ایک مذمتی بیان دے دیا، حالانکہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کے اوپر یہ ضرور کوئی بڑی کارروائی کریں گے، گویا کہ بدماش وکلا کو، دہشت گرد وکلا کو کھلی چھٹی دے دی گئی، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں کریں۔ اور یہاں پہ شرمناک رویے پھر سامنے آئے ہیں علی احمد کرد جیسے وکلا کے، حامد خان جیسے وکلا کے، اور ان جیسے اور بھی بے شمار ہیں، ملک قیوم جو میاں نواز شریف کی یہ کہتے تھے حاضر حضور کی باتیں کرتے تھے۔ سیف الرحمان کی کال کے اوپر فیصلہ تبدیل کرنے جا رہے تھے آصف علی زرداری کو، بے نظیر بھٹو کو، یہی قیوم ملک ہیں جنہوں نے سزائیں سنائی تھیں، ان کو فون کے اوپر ہدایت لیتے ہوئے، ڈکٹیشن لیتے ہوئے، تو وہ بھی حمایت کر رہے ہیں۔ کوئی شرم کی بات ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے، لیکن ان وکلا میں جو اس اقدام کی جو حملہ آور وکلا ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر، کوئی شرم نہیں ان کو آتی کہ انہوں نے وکلا نے کیا کیا ہے، انسانیت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، انسانیت بکھیر کے رکھ دی ہے، وہاں پہ جا کے دہشت گردی کی انتہا کر دی ہے، لیکن یہ بے شرم قسم کے لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر وہ وکلا بھی ہیں ناصرہ جاوید جیسے اور اعتزاز احسن جیسے، جنہوں نے کھل کر اس معاملے کی مذمت کی ہے۔ تو ایسے وکلا کو ہم تو سلام کرتے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی اس کے اوپر شدید برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے جج واقعی تحسین کے لائق ہیں۔ اور پھر
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کے ہر اقدام کی تائید نہیں کی جا سکتی، ان کے ہر اقدام کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے بھی شٹ اپ کال دی ہے عمیر بلوچ کو، جو سیکٹری ہے اسلام آباد بار کا یا پنڈی بار کا، تو اس نے بھی توہین کی تڑی لگانے کی کوشش کی، اس کو باقاعدہ اطہر من اللہ کی عدالت کی طرف سے اور ان کی طرف سے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے آرمی چیف کے حوالے سے نوٹس لے کے اور 3-4 دن کا جو ہیجان برپا کیا، تو یہ غیر ضروری سٹنٹ تھا۔ ایسا کٹا انہوں نے کھول دیا جو باندھا نہیں جا سکتا، اور ان کو ایسا توت کھڑا کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ تو عمران خان کے خلاف وہ جو کچھ باتیں کرتے رہے، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا، تو عمران خان کا کون سا انہوں نے بندر دھپے باندھ لیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ایک آدھ دن میں جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے، جو بھی تفصیلی فیصلہ آ جائے۔ بہرحال اس کے اوپر اپوزیشن بڑے شادیانے بجا رہی ہے، بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حکومت سے پروڈکشن آرڈر بھی لینے ہیں، جو لے بھی لیے ہیں، اور رہائیاں بھی کروانی ہیں، اور کچھ رہائیاں ہو بھی رہی ہیں۔ NRO لینا ہے، لیکن NRO عمران خان دینے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ اس کی اپوزیشن بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن مجھے وہ اس کی کوششیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ معاملہ جو جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے جو کچھ کہہ دیا ہے، اور جو کچھ وہ شاید کہنے جا رہے ہوں گے آرمی چیف کے حوالے سے، اور بھی ہو سکتا ہے وہ ایسی کوئی باتیں کریں، اس فیصلے میں لکھ جائیں جس سے اپوزیشن کو فائدہ ہو۔ ویسے تو بڑے پڑھے لکھے جج ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اپوزیشن بلیک میلنگ کرے گی، تو ہو سکتا ہے کہ ایسا وہ نہ کریں کہ جس سے اپوزیشن کو فائدہ پہنچے۔ تو دوسرا بھی ان کا مائنڈ ہو سکتا ہے کہ چلو جاتے جاتے ان کی ہمدردیاں تو حاصل کر لیں، کوئی ایسا فیصلہ دے سکتے ہیں جس سے اپوزیشن خوش ہو جائے، اور اپوزیشن اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ترمیم کی جائے، اس کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ تو 2/3 اکثریت حکومت کو بنانے کے لیے اپوزیشن کے ناز نخرے اٹھانے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ جناب آصف سعید خان کھوسہ صاحب کر کے جائیں، اس کے اوپر حکومت نظر ثانی کی اپیل کرے گی۔ نظر ثانی کی اپیل بڑی سٹرونگ اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ نظر ثانی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی حمایت میں فیصلہ لینے کے لیے عموماً نظر ثانی کی اپیل میں فیصلہ بدلتا نہیں ہے، لیکن اس صورت میں بدل جاتا ہے جب آپ کے پاس کوئی ناقابل تردید قسم کی شہادتیں آ جائیں، مواد آ جائے، معاملہ آ جائے، تو 2 دن میں 3 دن میں، بلکہ 2 دن ہی سمجھیں یا 1 دن سمجھیں، جب یہ معاملہ سامنے آیا تو حکومتی وکلاء کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ پوری تیاری کر سکتے، اور ٹائم گین بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کی آخری دن یا آخری لمحات آ رہے تھے، آخری گھنٹے آ رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تاریخیں بھی نہیں مانگی، اور 1-2 دن میں جو کچھ ان کے پاس تھا وہ انہوں نے سامنے رکھ دیا۔ اب ان کے پاس ایسے بے شمار کئی شواہد آ چکے ہوں گے کہ اس کیس کو وہ پوری تیاری کے ساتھ لڑ سکیں گے، اور نظر ثانی کے لیے موجودہ چیف جسٹس کی بجائے ان کے جانشین گلزار احمد بیٹھیں گے، چیف جسٹس ہو چکے ہوں گے وہ۔ تو نظر ثانی کی درخواست، مجھے لگتا ہے کہ نظر ثانی میں اگر حکومت جاتی ہے، جیسا کہ آج ہی فواد چودھری نے کہا کہ ہم نظر ثانی میں جا سکتے ہیں، حکومت اگر نظر ثانی میں جا سکتے ہیں تو نظر ثانی میں فیصلہ یہ ریورٹ ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ ختم ہو سکتا ہے، اور حکومت کے موقف کو تائید اس کو حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ شواہد حکومت کے پاس آ چکے ہوں گے جو سپریم کورٹ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اگر خود بھی آصف سعید خان کھوسہ اس بینچ میں بیٹھتے ہیں یا بیٹھے ہوتے تو ان کے سامنے بھی ایسے شواہد لے کے رکھے جانے تھے کہ وہ بھی مجبور ہو جاتے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے۔ تو اپوزیشن جو ڈینگیں مار رہی ہے اور چھلانگیں لگا رہی ہے، تو اس کے ایسی چھلانگیں بالکل غیر ضروری ہیں۔ ایسی ہو سکتا ہے کہ نوبت ہی نہ آئے کہ حکومت کو اس کے پاس جانا پڑے کہ آپ ہماری اس حوالے سے کوئی حمایت کریں یا بلیک میلنگ میں حکومت آئے۔
اور پھر آصف سعید خان کھوسہ نے اس تقریر میں جس میں وہ عمران خان کے اوپر حکومت کے اوپر برس رہے تھے، ساتھ ان کا ایک انتہائی نامناسب طریقے سے یہ کہنا کہ ہم تو فیصلے کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ایک اشارہ کرتے ہوئے، بازوؤں کو اکڑاتے ہوئے، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈولے پھڑکاتے ہوئے، جو انہوں نے کہا کہ ایک ڈکٹیٹر کا فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ تو ان کا وہ جو رویہ تھا وہ رعونت آمیز تھا۔ تو ایسی رعونت آمیز رویے کی ایک پڑھے لکھے اور چیف جسٹس پاکستان سے کوئی بھی امید نہیں رکھتا۔ ویسے فوج کے خلاف بھی جناب آصف سعید خان کھوسہ آخری دنوں میں ہی سامنے آئے۔ ملٹری کورٹ سے انہوں نے گو مخالفت کی تھی، لیکن وہ کھل کر اپنے آخری دنوں میں سامنے آئے ہیں۔ اگر یہ پہلے ان کا کچھ ایسے ان کے آثار نظر آ جاتے کہ وہ فوج کے خلاف کس حد تک جا رہے ہیں، تو پھر فوج بھی شاید کچھ کر لیتی۔ فوج نے اب بھی یہ کیا ہے کہ جس طریقے سے وہ پرعزم نظر آ رہے تھے کالعدم قرار دینے کے لیے توسیع کو، تو فوج کی طرف سے یا ISI کی طرف سے وہ جو کچھ بھی ایک ریمیڈی کی گئی وہ کامیاب ٹھہری، اور آصف سعید خان کھوسہ مجبور ہو گئے آرمی چیف کی مدت کو کالعدم نہ قرار دینے پر۔ باقی پتہ ہے کہ فوج کے خلاف جو بھی جاتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ حشر تو ہم چلو نہیں کہتے، شوکت عزیز صدیقی کا آپ نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ، ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی یقین کریں گے، وہ بھی یقین کیجئے آپ کہ وہ بھی ضرور جائیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھ کے مگر مچھ کے ساتھ دشمنی پال سکیں یا دشمنی کر سکیں، دشمنی جاری رکھ سکیں، جتنا بھی زور لگا لیں، بار ان کے پیچھے جتنا بھی کھڑی ہو جائے۔ یہی بار ہے جو آج دہشت گرد وکلا کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ وہ جہاں تک بھی چلے جائے بار، جو کچھ بھی کر لے، قاضی فائز عیسیٰ کا بچ نکلنا ناممکن ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جس طریقے سے شوکت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عیسیٰ فوج کے حوالے سے زبان درازی کرتے رہے ہیں، اسی طریقے سے ایک جج تھے کراچی میں، کراچی ہائی کورٹ کے جسٹس سجاد علی شاہ، آج کل وہ سپریم کورٹ میں ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے، اور ان کا پھر ایک بیٹا اغوا ہو گیا، جس کو اغوا تو وہ اپنے کرموں کی وجہ سے ہوا، اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا، لیکن اس کو فوج نے بازیاب کیا، اور خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس بیٹے کو سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس جناب سجاد علی شاہ کے پاس لے گئے تھے، اور اس کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ فوج کے حوالے سے شاید اس وجہ سے کچھ بات نہیں کر رہے کہ وہ فوج کے شکر گزار ہوں۔ تو فوج کو میرا خیال ہے کہ پتہ ہے کہ کسی کو کس طریقے سے شکر گزار بنانا ہوتا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اسی طریقے سے جناب آصف سعید خان کھوسہ نے پرزے فوج کے خلاف ان دنوں میں نکالے ہیں جب فوج کچھ کرنے کی پوزیشن میں کم از کم اس وقت نہیں تھی جب جناب آصف سعید خان کھوسہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ اللہ پاکستان کا حامی و نگہبان ہو۔ خدا حافظ۔